ملک احمد خان صاحب، اب ایک میرا سوال ذرا مختلف ہے کہ آپ کی اور سعد رفیق صاحب کی اور احسن اقبال صاحب کی اور بھی ہمارے جو کچھ جاننے والے وزراء ہیں ان کی رائے میں کافی یکسانیت پائی جاتی ہے، لیکن اسی حکومت کے اندر مختلف جو سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے وزراء اور مشیران اور معاون خصوصی ہیں ان کی رائے ذرا مختلف ہے، اس میں آپ کی پارٹی کے لوگ بھی شامل ہیں۔ کل ہمارے شو میں 3 مختلف کیبنٹ کے ممبر جو ہیں مختلف پارٹیوں کے تھے، لیکن تینوں کے تینوں ایک ہی بات کر رہے تھے۔ سنیں وہ کیا کہہ رہے تھے۔ آج تک کی سرکاری پالیسی یہی ہے کہ انتخابات آئین کی دی ہوئی مدت 90 دن کے اندر ان صوبائی جو اسمبلی ہیں ان کے ہوں گے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں 90 دن میں الیکشن ہو جائیں گے؟ سر بالکل آئین اور قانون سے باہر نہیں جانا چاہیے، جو قانون اور آئین کہتا ہے اس کے دائرے میں رہ کے آگے بڑھنا چاہیے۔ لاؤڈ اینڈ کلیئر ایم کیو پاکستان آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر آگے چلنا چاہتی ہے۔ ہماری پوری خواہش ہے کہ 90 ڈیز میں نہ صرف الیکشن ہونے چاہیے۔ اچھا جی ملک صاحب، یہ اب خرم دستگیر خان صاحب، قمر زمان قائرہ صاحب اور امین الحق صاحب، یہ تینوں کہہ رہے ہیں جی کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن 90 دن کے اندر ہونا چاہیے، تو کیا ایسا نہیں لگتا کہ حکومت کے اندر بھی کوئی ایک رائے نہیں ہے؟ نہیں میر صاحب، میں اسٹرانگلی ڈفر، میں بڑی شدت کے ساتھ اس بات کی جو یہ تینوں صاحب بات کر رہے ہیں، میں جو اپنی رائے دے رہا ہوں، جو بھی مظہر صاحب نے کہا، دیکھیں میری رائے، میری دلیل کی کمزوری یا مضبوطی کا تعلق اس کی پریکٹسیبلٹی کے ساتھ ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے صرف یہ بات سمجھنے میں دقت ہے، اور میں اس بات پہ بار بار اصرار کر رہا ہوں کہ جب ہم بائی الیکشنز کی بات کرتے ہیں، بائی الیکشنز میں حکومتوں کا کیئر ٹیکر ہونے کا آئین میں کہیں نہیں لکھا۔ گورنمنٹس کی وہ جو گورنمنٹ فنکشنلٹی ہوتی ہے ان کانسٹیٹوئنسیز کی حد تک، اس کو روکنے کا اختیار سپریم چیف الیکشن کمیشنر کے پاس ہوتا ہے، بٹ یہ نہیں ہوتا کہ وہ پوری کی پوری گورنمنٹ کی عملداری ختم کر دیں گے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک ایسا بندوبست کریں، ایک ایسا فریم ورک لے کر آئیں جس میں ایک پارٹی کے سربراہ نے فیصلہ کیا کہ ان کی 2 پروونسز میں گورنمنٹ ہے اور وہ اسمبلیز کی ڈیسولوشن پہ چلے جائیں گے۔ اب وہ اپنی ٹرم باقیوں پہ ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے، ان کے پاس وفاق میں بالکل اکثریت نہیں ہے، اور ان کے مطابق انتخابات کو کروانے کے لیے ان کی مرضی کے مطابق ہم اس کو بھی ڈیزالو کر کے ارلی الیکشنز پہ چلے جائیں۔ ہاں، اگر کوئی معاہدہ طے پا جاتا ہے، کوئی ایسی بات چیت ہو جاتی ہے اور یہ کوشش کی جاتی ہے کہ فردر انٹینگلمنٹ نہ ہو، کوئی ایسی کانسٹیٹیوشنل بریک ڈاؤن نہ آ جائے، اور اس کے اوپر کوئی ہمیں بات چیت کر کے سیاسی جماعتوں کو رستہ نکالنا ہے، کسی عدالت کے پاس انتخابات کے متعلق آئین میں تشریح ضرور کر سکتے ہیں کہ کہاں پر کیا بات ہے، لیکن یہ الیکشنز کا معاملہ ہے، یہ پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان ہے۔ ٹھیک ہے، اگر یہ طے کر لیا جائے کہ آپ دیکھیں، میرا یہ جو سوال ہے، اب مجھے اس کا جواب ابھی تک کسی تحریک انصاف کے بڑے دوستوں سے ہماری بات ہوئی، ہم نے ان سے کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ یہ بیسک پہلے ایک فریم ورک طے کریں نا، آپ یہ بتائیں کہ 2 صوبوں میں انتخابات پر ہم چلے جاتے ہیں، اب فیڈرل گورنمنٹ کا پاک PWD، فیڈرل گورنمنٹ کا وابڈا، فیڈرل گورنمنٹ کا سوئی ندرن، ان کی ساری ڈیولپمنٹ سکیمز، ان کا PSDP، یہ سب کچھ اپنی فل فورس کے ساتھ ادھر وہاں رہے گا، اور اگر نہیں رہے گا تو اس کو کون سسپینڈ کرے گا؟ اور جب یہ چل رہا ہوگا تو ان انتخابات کو تسلیم کون کرے گا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اچھا، پھر آپ اس کو، میں نے جیسے بار بار کہا، اب یہ بات کہنا، یہ جو آئین کے اندر آرٹیکلز ہوتے ہیں ان کی اپنی نیچر ہوتی ہے، کچھ کانسیکوینشل ہوتے ہیں، جیسے ابھی جب چیف منسٹر نے ایک ایڈوائس دی اور اس ایڈوائس کے نتیجے میں گورنر کو اس پر ایکٹ کرنا تھا، انہوں نے نہیں کیا، تو 48 گھنٹے میں اس کا کانسیکوینس سامنے آیا، اس نے کہا کہ وہ 48 گھنٹے میں اسمبلی خود بخود ٹوٹ جائے گی۔ ٹھیک ہے، یہاں پر آئین یہ کہہ رہا ہے کہ 90 روز میں انتخاب کرائیں، یہ ڈائریکٹیو نیچر کا ہے، وہ کانسیکوینشل نیچر کا تھا۔ ڈائریکٹیو نیچر میں کہہ رہا ہے کہ آپ انتخاب کرائیں 90 روز کے اندر، لیکن اگر 90 روز میں نہیں ہوتے تو آئین سجیسٹ نہیں کر رہا کہ پھر کیا ہوگا۔ اچھا، یہ جب بڑی میں نے اہم یہ بات بات ہے، کی تو اسد عمر آگے، یہ بات اسد عمر آگے، جی، اسد عمر آگے، سن لینا، جی، اسد عمر میر صاحب آگے اور انہوں نے کہا کہ اس پر آرٹیکل 6 لگتا ہے۔ میں نے کہا نہیں بھائی، آرٹیکل 6 مجھ پر ایسے نہیں لگتا، آرٹیکل 6 سب ورژن پر لگتا ہے۔
ٹھیک ہے. جب آرٹیکل 95 آف دا کانسٹیٹیوشن کو ہولسٹکلی آپ کی پوری پارٹی مل کے، جس میں قاسم سوری شامل تھے، عمران خان شامل تھے، فواد میرے دوست ہیں وہ شامل تھے، اس میں صدر عارف الوی شامل تھے، اور وہ فراڈ پلے کریں کانسٹیٹیوشن پہ، تو یہ سب ورژن ہے یا آرٹیکل 6 لگتا ہے. تو یہ آپ نے نہیں نہ لگایا، پرویز الہی اور آپ نے نہیں نہ لگایا. نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں. اچھا یہ دیکھیں نا سر، میری گزارش ہے جی، وہ لگا اس لیے نہیں کہ جب سپریم کورٹ کے اندر یہ فیصلہ گیا اور سپریم کورٹ نے یہ اسمبلی بحال کر دی، تو یہ خیال کیا گیا، غالباً یہ تصور کیا گیا، میری رائے یہ تھی کہ لگائیں، میری یہ رائے تھی کہ اس کو روکیں، لیکن سرٹنلی اس پر کچھ لوگوں کی یہ رائے تھی کہ مزید اس کے اندر ہم تلخی پیدا نہ کریں. ملک صاحب، یہ جو انہوں نے آپ کا غلط پوائنٹ کیا، ہے سپریم کورٹ نے درست کر دیا. اس کا آپ کا جو پوائنٹ ہے نا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں کافی دن سے ملک صاحب کہ 90 دن میں الیکشن نہیں ہوتے تو آئین اس پہ خاموش ہے، اس کا کیا جواب؟ دیکھیں جو انہوں نے مثال پیش کی ہے کہ ایڈوائس جب چیف منسٹر یا پرائم منسٹر کی آتی ہے تو گورنر ہو یا پریزیڈنٹ ہو کہ وہ پابند ہے 48 آورز کے اندر اس اسمبلی کو ڈیزالو کر دے، اگر نہیں کرے گا تو آٹومیٹیکلی اسمبلی ڈیزالو ہو جائے گی، یہ بات ہے. اب اگر 90 ڈیز میں الیکشن نہیں کراتے تو آگے کچھ نہیں لکھا. بھائی اگر نہیں کراتے تو کیا ہوگا کہ ملک میں کیاس پیدا ہو جائے. کیا لکھتے آج کیا لکھتی آئین بنانے والے؟ آج الیکشن کمیشن نے ایک میٹنگ کی خیبر پختونخوا کی پولیس کے ساتھ اور دیگر آفیشلز کے ساتھ. اس میں خیبر پختونخوا کی پولیس کے سربراہ جو ہیں ان کا موقف میں آپ کو بتا رہا ہوں. انہوں نے الیکشن کمیشن سے کہا جی ہم افرادی قوت کی کمی کا شکار ہیں، اور اگر ہمیں آپ آزاد کشمیر سے اور گلگت بلتستان سے بھی پولیس لا کے دیتے ہیں تو پھر بھی ہم پورے صوبے میں الیکشن نہیں کروا سکتے. یہ ان کا موقف ہے پولیس کا. تو الیکشن کمیشن یہاں پہ کیا کرے؟ مجھے یہ بتائیں یہ 2008 میں کیسے کرائے پورے پاکستان میں؟ بالکل ویلڈ سوال. ابھی تو صرف 2 صوبوں میں کرا رہے ہیں نا. اچھا جب آج سے 8 مہینے بعد یا 5 مہینے بعد کرائیں گے پورے پاکستان میں کیسے کرائیں گے؟ کوئی فرشتے آ جائیں گے اوپر سے؟ اللہ تعالیٰ فرشتے بھیجے گا نا جو آ کے پورے پاکستان میں پروٹیکشن. آج تو آپ مدد لے سکتے ہو سندھ سے، آج تو آپ مدد لے سکتے ہو جی بی سے، چلیں اے جے کے سے، آپ فیڈرل سے مدد لے سکتے ہو. مجھے بتا دیں 2 صوبوں میں تو آپ اس لیے نہیں کرا سکتے کہ جناب وہ انسفیشینٹ آپ کے پاس سیکیورٹی ہے. مجھے بتا دیں کہ اکتوبر میں یا اگست میں یا ستمبر میں جب آپ الیکشن کرائے گے اللہ تعالیٰ فرشتے بھیجے گا؟ کہاں سے؟ کوئی انڈیا سے منگواؤ گے بندے؟ کہاں سے لے کر آئیں گے؟ تو مدر صاحب یہ معاملہ یہ لگتا ہے کہ شعیب شاہین صاحب پٹیشن دائر کریں گے، یہ پہلے ہائی کورٹ میں جائے گی، پھر ہو سکتا ہے یہ سپریم کورٹ میں بھی چلی جائے. تو کیا معاملہ جو ہے وہ یہ بھی معاملہ عدالتوں نے طے کرنا ہے، سیاستدان طے نہیں کر سکتے؟ دیکھیں میر صاحب، جہاں وہ آرٹیکل کہہ رہا ہے نا کہ 90 ڈیز میں الیکشن کرا دیں آپ، ہاں، تو اس کا مطلب یہ کہ اگر آگے کچھ نہیں کہہ رہا تو وہ بہت کیٹیگوریکل ہے کہ آپ نے اور کچھ نہیں کرنا، آپ نے الیکشن کرانے ہیں. جس 254 کی مثال دی جا رہی ہے اس میں ریزن لکھا ہوا ہے کہ آپ کو ریزن دینا پڑے گا. اب ریزن کی انٹرپریٹیشن ظاہر ہے عدالت ہی کرے گی. اگر انہوں نے 254 انوالو کیا، شاہین صاحب بہتر بتا سکتے ہیں، میں اور ملک صاحب دونوں ہی لائر ہیں، میں تو لائر نہیں ہوں، لیکن میں نے جو تھوڑا بہت آئین پڑھا ہے اس میں جو ورڈ جہاں 254 ہے اس میں ورڈ ریزن لکھا ہے کہ جہاں آپ کوئی ریزن دیں گے تو وہ ریزن کیا ہوتا ہے اور ریزن کو عدالت مانتی ہے یا نہیں مانتی. لیکن ڈیموکریٹکلی اگر آپ 90 ڈیز میں الیکشن نہیں کرا رہے تو میرے خیال میں، اور پھر ایک کیوس کی سچویشن میں ہم جاتے ہیں، اور پھر آگے آپ یہ بھی جواز پیدا کرتے ہیں چاہے وہ سینسس کا ہو، ڈی لمیٹیشنز کا ہو، اس کے تحت پھر آپ جنرل الیکشن بھی نہیں کراتے، تو آپ کنٹری کے اندر ایک ایسی کنٹری میں پولیٹیکل کیوس کریٹ کر رہے ہیں جہاں ہم آلموسٹ ڈیفالٹ کے پر پہنچ گئے ہیں. تو ہم لے کہاں جانا چاہ رہے ہیں ملک کو؟ اس میں عمران خان بھی ذمہ دار ہو سکتے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں لگ رہا کہ پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے پاکستان کے آئین کی قربانی ہو رہی ہے؟ یہی لگ رہا ہے نا میر صاحب. دیکھیے اب انٹرم گورنمنٹ دیکھ لیں، معذرت کے ساتھ پنجاب میں یہ کل جو چودھری پرویز الہی کے گھر پہ چھاپا، دوسرے لوگوں کے گھروں پہ چھاپے، یہ انٹرم سیٹ اپ میں پولیس کیسے کر سکتی ہے؟ ایک انٹرم گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے اگر آپ اپنے پولیٹیکل اوپوننٹس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں تو انٹرم گورنمنٹ اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے اوپر بہت سوالیہ نشان